آپ کر سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے, یہ بڑا آسان طریقہ ہے. تو ثواب بھی ملے گا, آپ اشراق بھی پڑھیں. بعض اوقات لوگوں نے آفس میں یا اسکول میں ڈیوٹی پہ جلدی جانا ہوتا ہے تو وہ کر لیں اس طریقے سے کہ وہ آفس جا کے اگر کوئی ٹائم ملتا ہے ٹی بریک کے اندر یا اس وقت پڑھ لیں. تو اس طریقے سے فجر کی سنتیں چھوٹ جاتی ہیں تو فوراً بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. صحیح ابن خزیمہ اور ابن حبان میں حدیث موجود ہے, ترمذی میں بھی ہے لیکن وہ سند ضعیف ہے. اور مشکات کے اندر شیخ زبیر صاحب نے پوری اس کی فٹ نوٹ پہ لکھ دی ہے کہ یہ سند ضعیف ہے. صحیح سند بھی اس کی لکھ دی ہے کہ ایک صحابی جو ہے فجر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھ رہے تھے, آپ کھڑے ہو گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا پڑھ رہے ہو, جب سلام پھیر چکا. کہا یا رسول اللہ میری جو پہلی 2 رکعتیں تھی وہ رہ گئی تھی, میں نے وہ پڑھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. اسے کہتے ہیں حدیث تقریری, کہ آپ کے سامنے کوئی عمل ہوا اور آپ خاموش رہے, وہ دین کا حصہ بن گیا. تو اس سے بات پتہ چلی. اسی حدیث سے امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام مالک رزلٹ نکالتے ہیں کہ فجر کے فوراً بعد 2 سنتیں پڑھی جا سکتی ہیں, اور یہ اس حکم سے نکلی ہوئی ہیں جو ہے نا کہ آپ کوئی اور نماز نہیں پڑھ سکتے ان اوقات کے اندر, فجر کے اندر اور عصر کے بعد والے, اس سے یہ باہر ہے, اس کی ایکسیپشن دے دی گئی ہے. تو آپ پڑھ سکتے ہیں, اور اگر کوئی سورج نکل کے پڑھنا چاہتا ہے اس وقت بے شک پڑھ لے. لیکن یہ جو کہتے ہیں نہیں اتنی دیر بیٹھا رہے ہوں, اتنی بڑی سزا اس بندے تو لا رہے ہو ایک سنت نماز پیچھے. فرض کے لیے کہیں نہیں لکھا کہ بیٹھا رہے انتظار میں, اس کے لیے آپ کہتے ہیں بیٹھا رہے. کیوں بھائی, ایک نماز جب سنت ہے, اس طریقے سے مستحب نمازوں کے لیے بھی ہوتا ہے. یہ اکثر عموماً میں نے اہل حدیث کی مسجدوں میں دیکھا ہے, وہ حدیث وہ ایک لے کے آتے ہیں بخاری مسلم سے, وہ جمعے کی نماز والی, کہ ایک شخص آیا, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے, اس دوران وہ آ کے بیٹھ گیا. آپ نے فرمایا تو نے مسجد کی 2 رکعتیں پڑھ لی ہیں؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا اٹھ 2 رکعتیں پڑھ. 2 رکعتیں پڑھی, اس کے بعد وہ آ کے تقریر میں بیٹھا. اس سے رزلٹ نکالتے ہیں جی آپ مسجد میں بیٹھ ہی نہیں سکتے جب تک آپ 2 رکعتیں نہ پڑھ لیں. تو یہ صرف جمعے کی حد تک تو رزلٹ ٹھیک ہے. کسی محدث نے اس سے یہ رزلٹ نہیں نکالا کہ عام حالت میں بھی تحیۃ المسجد پڑھنا یہ واجب ہے اور آپ بیٹھ نہیں سکتے. اور یہاں دیکھیں میں نے لوگ 5 منٹ رہتے ہیں, نہ سنتیں پڑھتے ہیں اور بیچارے کھڑے رہتے ہیں انتظار کے اندر. ٹھیک ہے, میں ان کی سنت سے محبت کی قدر ضرور کرتا ہوں, لیکن لوگوں کو تو مصیبت میں نہ ڈالیں. آ کے بیٹھ جائیں, کوئی حرج نہیں, کیونکہ آپ نماز پڑھ نہیں آئے ہیں. اور اسی طریقے سے اگر آپ ظہر کے وقت آئے اور آپ نے ظہر سے پہلے سنتیں پڑھ لی ہیں تو وہ تحیۃ المسجد اور تحیۃ الوضو کا قائم مقام ہو گئی ہیں. تحیۃ الوضو پڑھیں یا تحیۃ المسجد پڑھیں, ثواب کا کام ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. سیدنا بلال کا عمل ہے, جب بھی ان کا وضو نہیں ہوتا تھا وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھ لیا کرتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ان کی آہٹ بھی سنی ہے شب معراج. ٹھیک ہے, تو وہ یہ ان کا عمل تھا, یہ بہت اچھا عمل ہے, لیکن فرض و واجب نہیں اس کو آپ قرار دیں گے. اور جمعے کی بھی آپ رکھتے سن لیں, یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے, حکمی حدیث ہے, جس نے جمعے کی نماز کے بعد رکعتیں پڑھنی ہو اسے چاہیے 4 رکعتیں پڑھے. تو 4 کی حکمی حدیث ہے. 2 والی حدیث جتنی بھی لے کے آتے ہیں وہ ساری کی ساری عمل ہیں. 2 ہو سکتا ہے آپ نے وہاں پڑھی ہو, 2 گھر جا کے, جب یہ آگے نا 4 پڑھے, صحیح مسلم میں حدیث ہے, 2 کر کے پڑھیں گے ایک سلام سے, دونوں طرح درست ہے. میں نے صلاۃ و تسبیح والا لیکچر مسئلہ 91 میں کھول کے بیان کیا ہے کہ جو نفلی نماز ہے, یہ سنت نماز ہے, اس کو آپ 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں, ایک سلام سے بھی 4 پڑھ سکتے ہیں. تو یہ جائز ہے, صحابہ کرام سے ثابت ہے. تو 4 پڑھنی ہے, جمعے سے پہلے کم از کم 2 ہیں, اور زیادہ سے زیادہ جتنی مرضی